اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، آیت نمبر 8۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب اس نے تم کو فرعون کی قوم سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم انکار کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی منکر ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تب بھی اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ مختصر تشریح اس کی سن لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفران نعمت ناشکری اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، جس پر اس نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی کوئی بھی نافرمان نہ رہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور انسان اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ فَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ یہ ساری حدیث میں نے بیان کر دی، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔